بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت عبدالمطلب علیہ السلام، حصہ دوم۔ چاہے زمزم صدیوں سے زمین میں دب کر بے نشان ہو چکا تھا، زمزم اس طرح ناپید ہو چکا تھا کہ عرب میں اس کا نام تکتم پڑ گیا تھا، جس کے معنی خفا و پوشیدگی کے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب مکہ کے سابقہ فرما روا بنی جرہم کو مغلوب ہو کر مکہ چھوڑنا پڑا تو ان کے سردار نے سونے کے 2 ہرن، 7 تلواریں اور 5 زرہیں جو خانہ کعبہ کے چڑھاوے کی تھیں، چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی پتھر سے اس طرح بھر دیا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہا، اور خود بنی جرہم کے ساتھ یمن چلا گیا۔ کسی نے توجہ نہ کی، بعد کے آنے والوں کو یاد بھی نہ رہا کہ زمزم کہاں پر واقع تھا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ ملا کر کھدائی شروع کی۔ 3 دن کی محنت شاقہ کے بعد کنویں کے آثار دکھائی دیے۔ تھوڑی سی کھدائی کے بعد پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پانی کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کبریائی کا نعرہ لگایا۔ چاہے زمزم سے تلواریں، زرہیں اور سونے کے ہرن بھی برآمد ہو گئے۔ قریش جو اب تک اس کام کو بالکل اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ اس محنت و کاوش میں شریک تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت عبدالمطلب کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد کی ملکیت تھیں، انہیں آدھو آدھ تقسیم ہونا چاہیے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے کہا، یہ میری محنت اور ریاضت کا ثمرہ ہے اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پھر بھی تم چاہو تو قرہ پر فیصلہ کر لو۔ قریش اس پر راضی ہو گئے۔ قرہ حضرت عبدالمطلب، خانہ کعبہ اور قریش کے نام پر ڈالا گیا۔ سونے کے ہرن خانہ کعبہ کے نام پر، زرہیں اور تلواریں حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے نام پر نکلیں۔ قریش منہ تکتے رہ گئے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے زرہیں اور تلواریں فروخت کر کے خانہ کعبہ کا دروازہ تعمیر کرایا اور طلائی ہرنوں کو پتھروں کی صورت میں ڈھلوا کر خانہ کعبہ پر جڑوا دیا۔ یہ خانہ کعبہ پر پہلی طلہ کاری تھی۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری سعی و کوشش کا نتیجہ ہے، تم لوگ اس سے پانی لے سکتے ہو مگر اس کی ملکیت کے کوئی معنی نہیں۔ قریش اپنے دعوے پر بضد رہے۔ آخر طے پایا کہ شام جا کر بنی سعد کی کاہنہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ابھی راستے میں تھے کہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قریش سے پانی طلب کیا۔ قریش کے پاس پانی تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا بزدلی ہے، ہمت مردانہ سے کام لو اور پانی تلاش کرو، شاید کسی سمت پانی نظر آ جائے۔ یہ کہہ کر جستجوئے آب کے لیے آپ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ ابھی اونٹنی نے قدم بھی نہ اٹھایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے شیریں اور شفاف پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ چشمہ کو دیکھ کر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے ساتھی اچھل پڑے، اپنے مشکیزے بھرے اور قریش سے کہا کہ آؤ تم بھی پانی پیو اور اپنے خالی مشکیزے بھر لو۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جھگڑا نمٹا دیا ہے، جس نے اس صحرائے بے آب میں آپ کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے، اسی نے آپ کو چاہے زمزم عطا کیا ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مکہ واپس چلیے۔ یوں چاہے زمزم پر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کا قبضہ مسلم ہو گیا۔ چاہے زمزم کی بنیاد اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی مگر اس کی تجدید حضرت عبدالمطلب کے ہاتھوں ہوئی۔ اگر یہ ایک اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے تو ایک حیثیت سے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی بھی یادگار ہے۔